اور مجید امجد کی جو آخری نظمیں ہیں وہ تو کچھ نثری آہنگ بھی رکھتی تھیں، حالانکہ ویسے ان کا باقی کلام دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے کلام کا ایک بہت اہم عنصر اور خوبی جو ہے وہ غنائیت اور موسیقیت ہے، جبکہ بعد کی نظموں میں ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ ایسے انداز میں لکھتے رہے کہ وہ نثری آہنگ کے بہت قریب ہو گیا۔ اتنے بڑے ناموں کے ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد نظم کے حوالے سے بھی ایک عرصے تک ایک اس قسم کی صورتحال رہی کہ اس کو قبول کرنے میں کچھ لوگوں کو بہت وقت لگا، مگر میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ بہت جلدی ایک حد تک نبٹ گیا۔ لیکن اب نثری نظم کی جب اب بات کرتے ہیں تو 2022 میں ہم اس وقت LLF کے ایک سیشن میں بیٹھے ہیں، اور اس وقت بھی سب سے پہلا سوال نثری نظم کے حوالے سے میں یہی کرنا چاہوں گی کہ اس صنف سخن کے بارے میں سوالات اتنے کیوں اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو باقی اصناف کی طرح اتنی جلدی قبول نہیں کیا گیا جو اور تبدیلیاں سامنے آئی تھیں، اور شاید مستقبل قریب میں اس کے امکانات ابھی بھی کم ہیں۔ کیا افضال صاحب آپ بتائیے، میرا یہ اندیشہ درست ہے؟ ہو گیا ٹھیک۔ دیکھیے، آپ کا اندیشہ تو مجھے درست نظر نہیں آتا، لیکن جو ماضی کی تاریخ آپ نے بیان کی ہے وہ درست ہے، اور اگر ہم اس سے سوچیں کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی یا بغاوت یا انقلاب تھا کہ موسیقی یا آہنگ اور عروض جس کے بغیر شاعری کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، اسے مسرت کر کے شعر کہنا شروع کیا لوگوں نے، تو اسے قبول کرنا تو انتہائی دشوار بات تھی، اور ہمارے معاشرے میں جو بہت حد تک کنزرویٹو بھی ہے، لیکن جو جگر کا شعر ہے کہ صداقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی، تو اس نے اپنے آپ کو اس صنف نے منوا لیا۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال ابھی دے رہا ہوں۔ جوان ایلیا بہت بڑے شاعر ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو کچھ ان کی رائے ہوتی تھی وہ کسی مصلحت سے نہیں ہوتی تھی، تو ان کا جو پہلا مجموعہ ہے شاید، اس میں ایک بہت طویل انہوں نے دیباچہ لکھا ہے نیاز مندانہ کے نام سے، اور انہوں نے بالکل یہ کہا ہے کہ کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ بغیر آہنگ کے، موسیقیت کے، یعنی کوئی شاعری ہو جائے۔ یعنی نثری نظم کو بہت ایک عالمانہ انداز میں جو مسترد کیا ہے وہ جوان ایلیا نے شاید کے دیباچے میں کیا۔ لیکن 2-3 سال پہلے ان کی ایک کتاب چھپی ہے فرنوت، اور اس میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے تسلیم کر لیا کہ نہیں یہ شاعری ہے، اور ایک آدھ شاعر کے نام بھی لیے کہ جن کی شاعری انہیں پسند آئی ہے نثری نظم میں۔ تو وہ بڑے آدمی تھے، انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کیا، اور ایک سب سے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ایک معترض تھے، اس کی طرف سے اگر اعتراف آ رہا ہے تو یہ بھی اس قبولیت کا ایک نشان ہے نثری نظم کی۔ تو اب یہ سوال تو نہیں رہ گیا کہ نثری نظم زندہ رہے گی یا نہیں رہے گی، ہو سکتا ہے کوئی اور فارم نکل آئے، دوبارہ ہم آزاد نظموں کی طرف چلے جائیں، لیکن بہت ساری باتیں ہیں جو یہ ایک باضابطہ صنف ادب بن گئی ہے، اس میں تو اب کوئی شک نہیں۔ درست۔ تنویر انجم صاحبہ، آپ انگریزی ادب کی استاد بھی ہیں، جیسے میں نے کہا آپ نے انگریزی کی اور بین الاقوامی جو شعری روایت ہے اس سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ایک چند بنیادی سوالات ہیں، پھر ہم تھوڑا سا آگے بھی جائیں گے، مگر یہ بڑے اہم سوالات ہیں کہ نظم اور نثر بائی ڈیفینیشن ان کو کہا جاتا ہے کہ مختلف ہے نا، تو پھر یہ جو ہم ایک ترکیب بناتے ہیں نثری نظم، اس کے حوالے سے بھی سوال ہو رہے ہیں کہ اس کو نظم ہی کیوں نہ کہا جائے، نظم بھی سامنے آیا ایک لفظ، اس بارے میں کچھ کہیے۔ ہاں، یہ سوال جو ہے خاص طور پہ میں نے یہاں پر کافی سنا ہے۔ میرا خیال ہے کراچی میں تو کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن پنجاب میں میرا خیال ہے اس بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اس کو نظم کیوں نہ کہا جائے، اور اس کو نثری نظم میں ایک تضاد پایا جاتا ہے۔ تو تضاد کہاں نہیں پایا جاتا، سیدھی سی بات ہے، معاشرے میں اتنے تضادات ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان تضادات کو سے انکار کریں جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں تو ہم ایک طرح سے ایک ڈسٹوپیا بنا دیتے ہیں اپنے معاشرے کو۔ اسی طرح مطلب شاعری کو بھی آپ اسی طرح دیکھیں کہ اس میں تضادات ہوتے ہیں، اور
میں نہیں دیکھتی اس میں کہ نثری نظم اس کو جو کہا جاتا ہے، میں تو اس کو فی الحال یہی کہنا پسند کروں گی، کیونکہ دوسری فارمز بھی موجود ہیں نا نظم کی. ہم مرثیے کو مرثیہ کیوں کہتے ہیں، ہم مثنوی کو مثنوی کیوں کہتے ہیں، مطلب جو پابند نظمیں ہیں ان کے بھی تو الگ الگ نام ہے نا. آزاد نظم کو آزاد نظم کیوں کہتے ہیں. تو اگر یہ عروض کے بغیر لکھی جا رہی ہے اور یہ نثر کی پہچان ہے کہ وہ عروض کے بغیر ہوتی ہے، تو اس کو نثری نظم کہنے میں تو زیادہ کمفرٹیبل کہنا چاہیے محسوس کرتی ہوں، بجائے اس کے کہ صرف نظم کہہ کر ہم اس کو مطلب اس میں ڈال دیں، ایک ہی خانے میں ڈال دیں. نظم تو ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے جس میں بہت ساری فارمز جو ہیں شامل ہیں. جی، پابند ہے، مورا ہے. تو نظم کو ہم نثر کے مقابل تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اور حیات کے جو تجربات ہیں، جو اصناف ہیں، ان کا تو ہم الگ الگ نام دیتے ہیں ان کو. جی، یہ بھی ایک الگ نام ہے، کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے کسی صنف کو. جی اچھا، ہم عمومی سوالات سے آگے بھی بڑھیں گے اور اس صنف پر مزید گفتگو کریں گے، مگر میں آپ سے گزارش کروں گی افضال صاحب کہ مختصراً اس کی روایت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ظاہر اس کی روایت تو جو ہمیں اپنے سینئر سے پتہ چلی وہ تو فرانس سے آئی، بوڈلیئر اور رامبو اور ان کے تراجم. تو ہم اسی روایت کو لے کے آگے بڑھے اور اس میں بہت کام کیا. انیس ناگی صاحب نے، افتخار جالب نے، قمر جمیل نے، احمد ہمیش نے. تو ہماری جب میں نے لکھنا شروع کیا تو یہ مثالیں ہمارے سامنے تھیں، اور یہ 2-3 فرانسیسی شاعر، ایک سینٹ جان پرس کا بہت نام اس زمانے میں تھا، تو ان کی نظمیں انگریزی میں پڑھی، پھر ترجمہ ہوئی، اس صورت میں پڑھی. تو ہمارے انہیں اردو شاعری کی روایت تو ہمارے پاس موجود تھی، لیکن اس طرف اتنی نگاہ نہیں تھی. اگر ہم شاعری کے بارے میں جانتے بھی تھے تو وہ جو انگریزی شاعری تھی اسی حد تک واقف تھے. لیکن یہ رخ، یہ پہلو ہمیں جن لوگوں کا میں نے نام لیا ہے انہوں نے روشناس کرایا، اور پھر ایک شاعری کی ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آئی. جی ٹھیک. تنویر انجم صاحبہ، جب آپ نے یہ لکھنے کا آغاز کیا ہے، وہی نقطۂ آغاز تھا اس یونرا کا، اس خطے میں تعارف بھی تھا، تو آپ کا اس کی طرف مائل ہونے کا کیا سبب؟ میں نے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا 1974 میں، اور وہاں کچھ سینئر لوگ تھوڑے موجود تھے، جیسے کہ عذرا عباس کا نام سنا میں نے، اور فاطمہ حسن وہاں پہ پڑھتی تھیں، اور محمود کنور صاحب ایک ہوتے تھے وہاں پر. تو یہ لوگ تھے جو نثری نظم کا علم اٹھائے ہوئے تھے، اور انہی لوگوں کے توسط سے مجھے قمر جمیل صاحب اور احمد ہمیش صاحب، مطلب ان سے میری واقفیت ہوئی. افتخار جالب صاحب سے بعد میں ملاقاتیں بھی ان سب سے بہت رہیں. تو میں نے یہی محسوس کیا ان کی شاعری کو پڑھ کر کہ یہی وہ صنف ہے جس میں کہ ہم اس کلیشے بنتی ہوئی دوسری اصناف سے کو توڑ کر اور ایک نئی دنیا تخلیق کر سکتے ہیں شاعری کی. تو اس لیے مجھے اپیل کیا، اور میں نے کہا کہ میں اپنا اظہار اس میں کر سکتی ہوں، اور یہی سب سے بہتر طریقہ ہے اظہار کرنے کا. اور رفتہ رفتہ یہ ہوا، میں اس وقت آزاد نظمیں بھی میں نے بہت لکھی، اور کچھ پابند نظمیں بھی بلکہ لکھی تھی، اور اس کے بعد نثری نظمیں. جو بھی مطلب ایک شعری تجربہ تو آپ کے اندر ہوتا ہے، وہ شعری تجربہ کون سی صنف کو اور کون سی حیت کو مطلب اس میں اپنا اظہار کرتا ہے، یہ ایک اہم بات ہوتی ہے. تو شاعرانہ تجربات جیسے جیسے مختلف ہوتے گئے، اسی طرح سے حیات کے تجربات ہم کرتے گئے، اور نثری نظم سب سے زیادہ مناسب ایک صنف محسوس ہوئی کہ اس میں اپنا اظہار کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ایک ذاتی سا بھی ہے، اور جو ہمارے چاروں طرف موضوعات پھیلے ہوئے ہیں وہ جتنے پیچیدہ ہیں، اور جو ان کی پیچیدگی کا اظہار جو ہے وہ کسی عروض کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، کہنا چاہیے. وہ غالب نے کہا نا، بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل. سو افضال احمد سید صاحب، آپ بتائیے کہ بحر و کوافی کی قیود سے فرار کی ایک یہ صورت ہی تھی صرف، یا اور بھی وجوہات ہیں
کچھ اشارہ تو انہوں نے کیا ہے کہ موضوعات کے حوالے سے. دیکھیے اگر میں اپنی بات کروں تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا عز فن تھا، اس لیے کہ میں نے پابند نظمیں بھی لکھنے کی کوشش کی، آزاد نظمیں بھی لکھیں، لیکن وہ ظاہر سب سے پہلا ناقد تو انسان خود ہوتا ہے، تو وہ مجھے نہیں پسند آئیں. اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ پابند نظم یا آزاد نظم آہنگ کے ساتھ لکھنے کے لیے بہت بڑا شاعر ہونا چاہیے، اقبال ہونا چاہیے جو مزید قرطبہ لکھ سکے، جو ساقی نامہ لکھ سکے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، مشق تو سبھی کر لیں گے، دوسرے تیسرے درجے کے بن جائیں گے، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو اس پہاڑ سے تو میں ٹکرا نہیں سکتا تھا. پھر مجھے نہیں معلوم تھا، میں ادب میں بھولا بھٹکا آ گیا تھا. تو یہ کوئی نثری نظم کوئی شائع ہوتی ہے، اس وقت مجھے کوئی علم نہیں تھا. یہاں آنے کے بعد میں کراچی میں رہتا بھی نہیں تھا، پھر اس حلقے سے جب ملاقات ہوئی تو مجھے پتہ چلا. تو پھر مجھے لگا کہ نہیں، یہاں پر جو میرے خیالات ہیں وہ میں لکھ سکتا ہوں. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ بار بار ہم کہتے ہیں 70 کی دہائی. 70 کی دہائی تھی کیا؟ ایک تو دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں بڑے بڑے انقلاب آئے اور 60 کروڑ یہ وہ، لیکن 70 کی دہائی میں پاکستان میں جتنے انقلابات آئے وہ شاید ایک سال میں اور کہیں ایک دہائی میں نہیں آئے ہوں گے. ایک تو پاکستان 2 لخت ہو گیا. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے جو پہلا صدمہ انسان کو جنت سے نکالنے کا ہوا ہوگا، دوسرا صدمہ پاکستانیوں کو پاکستان ٹوٹ جانے کا. وہ نہیں جائے گا جنت، وہ ایک دل میں ہمیشہ رہے گا، جنریشن تک چلے گا. اور تو پھر اس سے ہم نکل رہے تھے. پھر ایک بدترین مارشل لا تھا، وہ ختم ہوا، ایک جمہوریت کی روشنی نظر آئی. تو کچھ غم تھا، کچھ خوشی تھی. اور تیسری چیز ایک اور ہوئی جس کو کہ ادب میں شاید اس طرح نہیں دیکھا گیا، ہمارا معاشی نظام کچھ بہتر ہوا. اور کوئی بہت خوبی اس میں نہیں تھی بہتر ہونے کی. مطلب ہم نے اپنی لیبر کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا جو دبئی اور یہاں جانے لگی، اور وہ آج بھی ہے. آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ فارن ایکسچینج بڑھتا جا رہا ہے، یہ ہوتا جا رہا ہے. تو وہ تو ایک کچھ لوگوں کی محنت ہے جو آ رہی ہے اسٹیٹ سے یا باقی پاکستانیوں کا، اس سے کیا تعلق ہے. لیکن اس سے ایک معاشی خوشحالی تھوڑی سی آئی، اس طبقے میں آئی جو کہ لوور مڈل کلاس کے تھے. انہوں نے گھر بنا لیا، کچھ اور کر لیا، تو اس سے بھی شہروں میں بہت تبدیلی آ گئی. تو ہمارا پورا معاشرہ جو ہے تبدیل ہو رہا تھا، اور ایک لحاظ سے بہتر کی طرف ہو رہا تھا. ایک خوشی تھی. تو اس میں شاید شاعری کا اظہار بھی کرنے کے لیے موقع مل گیا، اور اتنی پابندیاں بھی وہ نہیں رہیں جو پہلے تھیں. بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی. ابھی تنویر انجم صاحبہ، یہ بتائیے کہ نثری نظم کا بھی اپنا ایک آہنگ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاعری کی دیگر جو اصناف ہیں ان میں تربیت کے بغیر اس آہنگ کو سمجھا نہیں جا سکتا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ آہنگ اس تربیت کے بغیر بھی اپنی نظم میں برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ نثری نظم میں آہنگ برقرار رکھا جا سکتا ہے. آہنگ تو ہوتا ہے ظاہر ہے، اور اگر ہم کہیں کہ ظاہر ہے جس کو آج کل جیسے کہ بہت زیادہ ہے کہ عروض کی سمجھ جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں میں کافی کم ہے، تو ہم یہ توقع نہیں کر سکتے ان سے کہ وہ غزل کو سمجھ سکیں گے، غزل کی روایت کو جان سکیں گے، جب تک کہ ان کو عروض باقی وہ سیکھیں نہیں یا سمجھیں نہیں. تو اس کے لیے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس پر عبور ان کو ہونا چاہیے. اسی طرح آزاد نظم میں بحر جو ہوتی ہے اس بحر کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. اب نثری نظم میں کے لیے یہ عروض جاننا یقیناً بہت ایک خوبی کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اس سے ناواقف ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نثری نظم لکھ ہی نہیں سکتا. مطلب لکھ تو سکتے ہیں لوگ، اور کچھ ایسے ہمارے پاس شعراء و شاعرات ہیں جنہوں نے خاص طور پہ بڑے شاعرات ہیں جنہوں نے نثری نظم کے علاوہ کچھ نہیں لکھا. جیسے کہ عذرا عباس ہیں، انہوں نے اور
کسی صنف میں نہیں لکھا ہے. یا سارا شگفتہ نے ویسے پنجابی شاعری کافی پڑھی اور لکھی تھی، لیکن اردو میں انہوں نے صرف نثری نظم ہی لکھی ہے. تو یہ تو ہے کہ وہ نثری نظم پھر بھی لکھ سکتے ہیں لوگ، اور اس میں بھی اپنا نام بھی بنا سکتے ہیں. لیکن یقیناً اگر شاعری پڑھی ہوئی ہو انہوں نے اور شاعری کی پوری روایت سے واقفیت ہو تو وہ ایک بہت مثبت شعر پڑھنا تو جانتے ہو، شعر پڑھ تو سکیں، صحیح پڑھ سکیں اتنا تو. ہاں جی. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ اپنی روایت سے واقفیت کے بغیر آپ اس روایت سے بغاوت کیسے کر سکتے ہیں، اس سے آگے کیسے جا سکتے ہیں، اس کی مزاحمت کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو ضروری ہے کہ آپ ہر لفظ کا جو ہر لفظ کی ایک روایت ہوتی ہے، ہر استعارے کی اور ہر علامت کی روایت ہے ہماری شاعری میں اور دنیا بھر کی شاعری میں. تو اگر آپ کو واقعی اور بہت کچھ کرنا ہے، زیادہ گہرائی پیدا کرنی ہے اپنے اندر، تو ساری دنیا کے ادب سے واقفیت ہونی چاہیے. اپنے ادب سے تو خیر ہونی ہی چاہیے، یہ کہا جا سکتا ہے. شاید میں نے آپ کے سوال کا جواب صحیح دیا. جی بالکل، بہت عمدگی سے. افضال صاحب، آپ نے غزل بھی لکھی اور اس کے تمام تر کلاسیکی لوازمات کے ساتھ، اور جبکہ آپ کی نظم جو ہے اس میں اس کی جھلک نہیں نظر آتی، یعنی لفظیات کے حوالے سے بھی مجھے تو یہی محسوس ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں اصناف کے لیے زبان و بیان کے جو تقاضے ہیں وہ بالکل الگ ہیں؟ شاید الگ ہے. میں یہی کہوں گا کہ نثری نظم جو ہے وہ جس انداز میں آپ لکھتے ہیں، غزل اگر اس طرح لکھ دیں تو وہ بالکل ایک بیکار سی غزل ہو جائے گی. سادہ سادہ اگر نثر اس میں آ گئی، قافیہ پیمائی ہو گئی اور وزن ہو گیا تو پھر غزل کے لیے اب میں نے جو انتخاب کیا وہ جس کو آپ کہتے ہیں افتاد طبع، تو مجھے اسی طرح کی غزل پسند تھی. فارسی آمیز الفاظ میں نے استعمال کیے. مجھے پیچیدگی کے ساتھ شعر کہنا اچھا لگتا تھا، وہ میں نے استعمال کیا. لیکن وہاں کہیں بھی جو میں نے تراکیب بنائی ہیں وہ میں نے غالب سے یا بیدل سے نہیں لی ہیں. وہ میں نے خود ہی وہ استعارے بنائے، خود ہی ان کو دیکھا. بنانے سے مطلب یہ کہ میرے خیال میں آگے میں نے ان کو کسی اور کی بات کو دہرانے کی کوشش نہیں کی. اور تھوڑا سا جو ہے کردار بھی اس میں نے بدلا. مثال کے طور پر جو بہت اعلیٰ ترین کردار تھا حبیبی ہے کہ وہ عاشق ہوگا اور وہ معشوق کے دروازے پر لوٹ لگاتا رہے گا اور وغیرہ وغیرہ. تو مطلب وہ بیچارہ سر کے بل کھڑا ہوا تھا. میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ لیں گی. تو میں نے عاشق کو اپنی غزل میں اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیا. وہ اب معشوق سے دو بدو ہو کے بات کر سکتا ہے. کیا بات ہے، بہت اچھے. تنویر صاحبہ، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ اصناف آپ نے بھی ابھی ذکر کیا، نظم مورہ ہے، پابند ہے، مسدس، مرثیہ، یہ اتنی زیادہ نہ لکھی جا رہی ہیں نہ اس طرح سے مقبول رہی ہیں. شمیم حنفی صاحب نے کراچی میں ایک کانفرنس میں اپنے صدارتی خطبے میں یہ کہا تھا کہ معاصر صدی نثری نظم کی صدی ہے. تو کیا ایسا ہی ہے یہ صنف، مستقبل کی صنف یہی ہے؟ کہنا چاہیے. ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ یہ سب بالکل واضح ہے کہ نثری نظم سب سے زیادہ میرا خیال ہے جو لکھی جا رہی ہے وہ صنف وہ نثری نظم ہی ہے. جو اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن سب سے بڑی وجہ وہی ہے کہ ہمارے زمانے کا مابعد جدید دنیا جس کو ہم کہیں گے آج کل ہے، جو اس کے جو تجربات کی پیچیدگی ہے اور تنوع ہے تجربات کا، اور جتنی رفتار ہمارے زمانے کی تیز ہے، آپ جس طرح ترسیل کے وسائل جس طرح سے ہو گئے ہیں، ان میں یہ ہم رک نہیں سکتے عروج کے لیے. اور سب سے زیادہ جو صنف مقبول ہو رہی ہے وہ نثری نظم ہے. اس پیچیدگی کو قافیے، ردیف اور بحر کے ساتھ شاید ہم نہیں بیان کر سکتے. اس کے لیے میں کوٹ تو نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ فہمیدہ ریاض نے وہ نہیں لکھتی تھی نثری نظم میں، لیکن انہوں نے ایک طویل نثری نظم لکھی، کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ قافیہ ہاتھ چھڑا کر چلا گیا ہے اور وزن جو ہے وہ منہ کے بل گر گیا ہے.
تو انہوں نے خود ایک جواز پیش کر دیا کہ یہ ہے کہ قافیے کے ساتھ وہ اپنی شدت جذبات جو ہے اور تجربے کی جو گہرائی ہے اس کو بیان نہیں کر سکتی. تو جب انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا جس طرح جان ایلیا نے کیا اور دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. ظفر اقبال صاحب نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ نثری نظم ہی مستقبل کی صنف ہے یا حال کی صنف ہے کہ اتنے سارے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں نثری نظمیں کہ ہم اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہی ہے جو مستقبل میں لکھی جائے گی. اب نثری نظم کے اندر بھی بہت سارے تجربات ہو سکتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ نثری نظم ایک ژانرا ہے اور اس کے اندر حیات کے تجربات جاری ہیں. جی مختلف قسم کے یہ چیز. جی ڈاکٹر ابرار احمد نے ایک مضمون لکھا تھا نثری نظم کا مقدمہ, اور اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو نثری نظم ہے یہ صنف دراصل شہری زندگی کی پیداوار ہے, کیونکہ شہر جو ہیں وہ مرکز ہیں سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ افضال صاحب؟ یہ تو ایک مشکل تھا سوال ہے میرے خیال میں, چونکہ زیادہ تر جو تعلیم ہے یا پڑھنے لکھنے کا رجحان ہے وہ ہم شہروں میں دیکھتے ہیں اپنے پاکستان میں, تو نثری نظم کے شاعر بھی وہیں سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن میں اس سے بہت زیادہ اتفاق نہیں کروں گا, کیونکہ ہمارے دور دراز کے جو علاقے ہیں کم از کم میں بلوچستان کو جانتا ہوں جس میں لوگ شاعری کر رہے ہیں, بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں, اور وہ بلوچی میں بھی کہتے ہیں, اردو میں بھی کہتے ہیں, بلکہ فارسی میں بھی کچھ لوگ شعر کہہ رہے ہیں, اور ان کا تجربہ بالکل نیا ہے. تو اس طرح اس کو ہم محدود نہیں کر سکتے. لیکن اردو کا ادب جو ہے وہ شاعری تو پہلے بھی بہت محروم ہے دیہی تجربات سے یا دیہی واقعات سے یا دیہی کردار اس میں کم آتے ہیں. لیکن اس کو ہم اس طرح سے شہر اور یعنی دیہاتوں میں تقسیم میرے خیال میں نہیں کر سکتے. شاعری کہیں بھی ہو سکتی. جی ٹھیک. تنویر صاحبہ, نثری نظم کے حوالے سے ایک بہت مثبت بات جو کم از کم میرے لیے ایک عورت شاعر کے لیے بہت اہم ہے کہ جب ہم نثری نظم کے لکھنے والوں کے نام لیتے ہیں تو اس میں ہم کوئی خانوں میں نہیں بانٹ رہے ہوتے. جس طرح ہم شاعروں کے نام گنواتے ہیں تو اس میں ہم افضال احمد سید, تنویر انجم, عذرا عباس, سارا شگفتہ, نسرین انجم بھٹی, ثروت حسین, ان سب کے اکٹھے نام لیتے ہیں, یعنی مردوں اور عورتوں کو الگ الگ خانوں میں سوار نہیں کرتے. یہ ایک مجھے بہت مثبت چیز اس میں نظر آتی ہے, ورنہ عموماً عورتوں کا ذکر شاعری کے حوالے سے بھی فکشن کے حوالے سے بھی بہت الگ کیا جاتا ہے. جس طرح ابھی حال ہی میں نے میرا ایک مشاہدہ ہے کہ جب صرف خواتین شاعر کہیں اکٹھے ہوں اور شعر سنانا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں خواتین کا مشاعرہ یا خواتین مشاعرہ, اور جب سب مرد حضرات کسی مشاعرے میں موجود ہوں تو ہم اس کو مردانہ مشاعرہ نہیں کہتے, ہم اس کو صرف مشاعرہ کہتے ہیں. اس بارے میں بہرحال اس کا سوال میرا بہرحال وہی ہے کہ ایک بہت خوشائند بات ہے, اور نئی نسل میں جو لوگ نثری نظم لکھ رہے ہیں کچھ اس حوالے سے بھی آپ اس تناسب کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, تانیثیت کی ابتدا تو شاعری میں بہت عرصہ پہلے میں کہوں گی ذیخشین سے زبیدہ خاتون شیروانیہ سے ہی ہو گئی تھی, اور وہ چل رہی ہے مسلسل. عورت کا اپنا اظہار کرنا ہی ایک جرأت کا قدم تھا. تو میں کہوں گی اس لحاظ سے تو ادا جعفری جو تھیں یا زہرا نگاہ ہیں, جن کو ہم بہت ریڈیکل نہیں سمجھتے اس معاملے میں, اور وہ خواتین کے مسائل سے کو اس طرح نہیں پیش کرتی کہ جو بڑی بغاوت کے ساتھ پیش کر رہے ہوں, لیکن پھر بھی ان کا صرف اپنا اظہار کرنا ایک بہت بڑا قدم تھا. اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کی شراکت جو ہے سب جگہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. یہاں پہ ویسے عورتوں کی تعداد پھر بھی کم ہے, لیکن ہر جگہ لڑکیاں اور عورتیں موجود ہوتی ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہوگا کلاسوں میں ہماری لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. کراچی کے میں تو یعنی میڈیکل کالجز میں 90% جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں, اور کراچی یونیورسٹی جو ہے اس میں لڑکیوں کی تعداد 90% ہے تقریباً. تو اس طرح سے جو لڑکیوں کے ان مختلف میدانوں میں اضافہ ہو رہا ہے ان کی شرکت کا, اسی کو ہم ریفلیکٹ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ نثری نظمیں بھی ہیں, یا آج کل کی شاعری میں کہیں میرے خیال ہے غزلیں بھی بہت ساری عورتیں جو ہیں لکھ رہی ہیں.
تو ہر طرح سے شامل ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کے موضوعات جو ہیں وہ ضرور وہ ہیں جو کہ عورتوں کے موضوعات ہونا چاہیے یا ہو سکتے ہیں، یا عورتوں کی تکلیف جو آج تک برقرار ہے اور پیٹریارکی کے خلاف، پدرسری نظام کے خلاف جو رویے ہیں جو آج بھی موجود ہیں، تو ان کے خلاف ظاہر ہے وہ بھی آواز اٹھاتی ہیں، اور مرد حضرات بھی جو جس طرح کی شاعری کرتے ہیں ان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بھی ان بیڑیوں کو توڑ رہے ہیں اور عورتیں بھی توڑ رہی ہیں۔ تو بہرحال کچھ یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ پدرسری نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا ان سے اس کا اظہار نہیں ہوتا، اس رجحان سے جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن یہ خوشائند بات ہے کہ جس طرح عورتیں اور شعبوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، شاعری میں بھی ان کا تناسب جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب ایسا بہت آسانی سے ہو سکتا ہے کہ خواتین کے مشاعرے ہوں۔ ویسے مرد مشاعرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی ہوتا نہیں ہے ایسا مشاعرہ جس میں عورتیں شامل نہ ہوں۔ تمام مرد شاید موجود تو ہوتے ہیں، لیکن مشاعرہ ہوتا ہے تو وہ مکسڈ ہوتا ہے، مطلب وہ یا تو خواتین کا الگ سے کیے جا سکتے ہیں، جو اچھا ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر خواتین کی یونیورسٹیز مثال کے طور پر قائم ہو جاتی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، ظاہر ہے اس سے ان کی ایجوکیشن میں زیادہ فائدہ ہوگا اور آگے بڑھے گی۔ اسی طرح اگر خواتین کے مشاعرے جو صرف، مگر مجھے لگتا ہے یہ سیگریگیشن بہت، کیونکہ ان مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کی بہت ضرورت باقی ہے ابھی تک۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تانیثیت جو ہے وہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، ضرورت ختم نہیں ہوئی۔ ہاں، مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اسی کی آڑ میں کئی دفعہ نسائی شاعری یا اس طرح کی ٹرمز بہت زیادہ آ جاتی ہیں، اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جو اصل انسانی مسئلہ ہے وہ اس جو عورت ہے اس کے مسئلے کو اصل مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ جب ایک مزدور عورت کی بات سپرا کرے گا، مزدوروں کی بات سپرا کرے گا، تو وہ انسانی مسئلے کی بات کر رہے ہیں، لیکن عورتوں کے کسی ایشوز کے حوالے سے عورت شاعر بات کرے گی تو لگے گا کہ یہ اس نے کوئی عورتوں کے مسائل پہ لکھ دیے ہیں جی، جیسے کسی کمتر ایشو پہ لکھا جا رہا ہے۔ سو یہ بھی ایک رویہ ہے بہرحال۔ جی چلیں، یہ رویہ ہے، لیکن میرا خیال ہے ایسا نہیں آج، اب وہ بھی دیں گے، چلیں۔ یعنی اگر آپ نے سوال تو ویسے کوئی شاید نہیں کیا ہے، ایک تبصرہ ہے یہ، ذرا آگے بڑھایا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اب جو لڑکیاں لکھ رہی ہیں، فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، فاطمہ میرو، اور لکھ رہی ہیں، تو ان کا نقطۂ نظر جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے، بالکل درست، آگے بڑھتا ہے نا، اس طرح سے کہ اب جو ایک موضوع رہ گیا ہے وہ مرد اور عورت کا جو تفریق تھی نا، وہ تھوڑی اس کی شدت کم ہوئی ہے، ٹھیک، اور اب مطلب اور موضوعات اور مسائل جس میں عورت کا مسئلہ بھی شامل ہے، لیکن ایک مختلف انداز فکر جو ہے وہ خواتین میں بھی ایک جنم لے رہا ہے۔ جی افضال صاحب، اس پہ کوئی بات آپ کرنا چاہیں گے؟ اور ذرا یہ بھی بتائیے کہ نئی نسل جو نثری نظم لکھ رہی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ فرمائیے۔ اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک انداز تھا کچھ لوگوں کا، وہ نعرے بازی کی حد تک اور بہت زیادہ پیٹریارکی کے خلاف تلخ ترین باتیں کرنا، وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ اب مسائل پر زیادہ باتیں ہوتی ہیں اور بحیثیت مجموعی انسان کے بارے میں بات کرتی ہیں، جو ہماری شاعرات بھی ہیں۔ تو مجھے اتنا اب کسی پہ کوئی ٹیگ شاید نہیں اس طرح کا لگا ہوا ہے، جو بہت اچھی بات ہے۔ اور جو شاعری مجھے پڑھنے کو ملتی ہے وہ اکثر و بیشتر اچھی ہوتی ہے، اس میں ہمارے بہت سارے مسائل پاکستان کے، دنیا بھر کے سیاسی، معاشرتی، جن چیزوں کو شاعر کو دیکھنا چاہیے وہ اس میں کوشش ان کی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بہتر سے بہتر کرنے کی تو ایک گنجائش ہمیشہ سے ہوتی ہے، لیکن میں بحیثیت مجموعی اردو شاعری سے، اردو ادب سے، اردو تنقید سے، اردو زبان سے بالکل اس کا مستقبل بہت اچھا دیکھتا ہوں۔ کیا بات ہے، اچھا میرا خیال ہے جی میں شاعری کی طرف ہی آ رہی تھی، آپ سے اب شاعری ہم سننا چاہیں گے، سو پلیز تنویر انجم صاحبہ کچھ پیش کریے۔ جی ہم سوال جواب کا سیشن ان سے کچھ نظمیں سن لیں، اس کے بعد سوال جواب آخر میں سنیں۔ چلیں، اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو بتائیے۔ جی نام صاحب۔
جی آداب. تنویر, ابھی آپ نے یہ کہا کہ شاعری میں زیادہ جو نوجوان لکھ رہے ہیں یا جو زیادہ ٹیلنٹ آ رہا ہے شاعری کا, وہ نثری نظم کی طرف ہے زیادہ ان کا رجحان. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ شروع کرتے ہیں وہ شاید غزل لکھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں, لیکن جب غزل لکھی نہیں جاتی تو پھر وہ نثری نظم لکھنے لگتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو ہمارے نوجوان خاص طور پہ نثری نظم کی طرف آتے ہیں یا اس کو ایک صنف کے طور پہ اختیار کرتے ہیں, تو وہ اصل میں سہل پسندی اس کے پیچھے ایک سبب ہوتی ہے, یا ان کو لگتا ہے کہ یہ تو آسان ہے اور یہ تو ہم کر سکتے ہیں, وہ ردیف قافیے سے کہ اس میں الجھاؤ میں نہیں پڑتے, تو وہ آسانی کے سبب سے شاید لوگ اس طرف آتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ پھر کتنی دور اس کو لے جا سکیں. آپ جیسے شاعر جنہوں نے پابند شاعری بھی کر کے دکھائی اور غزل میں بھی ایک نام اور لہجہ بھی بنایا, یہاں تو یہ تو نثری نظم کا جواز ہمارے سامنے ہے. لیکن میں جو بات کے شاعروں کو دیکھتا ہوں اصل میں وہ موزونیت سے واقف ہی نہیں ہے, اس وجہ سے ان کی نثری نظم میں بھی کوئی آہنگ نہیں ہے. سو میرا یہ کہنا ہے یا سمجھنا ہے, آپ اس پر کیا کہیے گا؟ افضال صاحب بھی چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں. وہ بیدل کا ایک شعر تھا کہ اگر سوال تمہاری طرف سے ہے تو جواب مشکل ہے. تو سوال میرا خیال ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں وہ درست ہے, میں اس سے اختلاف نہیں کرتی کہ ہاں مطلب ہمارے, لیکن یہ بات کہ لوگ اس وجہ سے متوجہ ہو رہے ہیں نثری نظم کی طرف کہ وہ عروض میں نہیں لکھ سکتے, یہ بھی سچ ہو سکتی ہے, لیکن کیا وہ زیادہ دیر ٹھہر پائیں گے نثری نظم میں, یہ بھی ایک سوال ہے. لکھتے تو بہت لوگ ہیں, آپ دیکھیں جب نئے شوق چڑھتا, نیا شوق چڑھتا ہے لکھنے کا تو بہت لوگ لکھتے ہیں, لیکن وہ کتنی دیر وہاں پر رہ پاتے ہیں, یہ بات ہے. کہ تو رہ تو کچھ ہی لوگ جائیں گے نا آخر تک جو پہنچتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ کتنے سارے لوگ لکھ رہے تھے, 70 کی دہائی کہا جاتا ہے, اور بہت لوگ لکھ رہے تھے. ان میں سے آج بہت سے لوگ کہیں بھی وجود ہی نہیں رکھتے کوئی. تو یہ تو آپ کی جدوجہد جو ہے ایک مسلسل جدوجہد ہے, اور جس کو شاعری میں اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ عروض میں جو ہماری شاعری کی بہترین روایت ہے اس کو پڑھے, اس سے واقفیت حاصل کرے, اس میں اپنی استعداد جو ہے وہ بڑھائے, تو یعنی ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاعری میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہی نہیں ہیں اور وہ زیادہ دیر تک شاید نہیں کر سکیں گے شاعری. بس میں ایک چھوٹا سا سوال اور لوں گا آپ سے کروں گا, اس کے بعد غزل کی خاص طور پہ شاعری کی جب ہم بات کرتے ہیں, مثلا مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ شاعری میں ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہے تھے غزل میں, تو یہ مشورہ اب سب سے ملتا تھا کہ غزل پڑھو گے تو غزل لکھ سکو گے, یعنی شاعری پڑھنا شرط تھی شاعری کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ نثری نظم لکھتے ہیں, میرے تجربے میں ہے, میرے بہت سے طالب علم ہیں جو نثری نظمیں لکھتے ہیں, لیکن جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو انہوں نے نثری نظمیں بھی نہیں پڑھی, دوسری شاعری کو تو آپ جانے دیجئے. تو غزل کی شاعری کے لیے یہ شرط ہمیشہ رہی ہے کہ آپ روایتی شاعری یا نئی شاعری کو پڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ نثری نظم میں ایک یہ والی خرابی بھی واقع ہو رہی ہے نوجوانوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, کہ وہ پڑھنے کو ضروری ہی نہیں سمجھتے, وہ شرط ہی نہیں مانتے اس کو, اور لکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے شاعری ان کی شاعری میں کوئی کمی؟ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں مطلب ایک شاعری کی کسی صنف کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب بہت سی خراب شاعری بھی اس میں ہو رہی ہو. تو یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ تجربے کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ابھی لکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کی شاعری کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے گی, لیکن بہرحال ایک شوق ان کے اندر اپنا اظہار کرنے کا موجود ہے. اور آج کل مسئلہ یہ ہے کہ اظہار اتنی آسانی سے آگے تک پہنچایا جا سکتا ہے نا, فیس بک اور ٹویٹر اور یہ چیزیں جو موجود ہیں, انسٹاگرام, تو ان پر یہ سوشل میڈیا ان کو اکسا رہا ہے کہ وہ بغیر کچھ پڑھے ہوئے اور لکھنا شروع کر دیں. تو اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ
زیادہ دیر تک چلنے والی چیز نہیں ہے. بس یہی کہہ سکتے ہیں آپ کے طالب علم بہت اچھے طالب علم ہیں لیکن اچھے شاعر نہیں ہوں گے وہ جب تک پڑھ نہیں لیں گے. کیا بات ہے. اور کوئی سوال؟ جی افضال صاحب، آپ سے ایک سوال ہے. آپ معاصر نظم جو نثری نظم خصوصاً انٹرنیشنلی جو لکھی جا رہی ہے اس کا آپ عمیق مطالعہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ آپ ہماری جو اردو نثری نظم لکھی جا رہی ہے معاصر، اور وہاں مطلب یورپ کے اندر یا انٹرنیشنلی جو نثری نظم لکھی جا رہی ہے، تو کنٹمپریری مطلب آپ ان کا تقابل کس لحاظ سے کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو شاعری یورپ بھی ہم کہہ لیں یا لیٹن امریکہ کہہ لیں یا سب کچھ، تو ایک مجموعی طور پر تو اس کو پینٹنگ یا تصویر نہیں بنا سکتے. بہت سارے شاعر ہیں جو مختلف انداز میں کہتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ہماری شاعری جو ہے جو ہم کر رہے ہیں پاکستان میں، وہ چاہے نثر نظم میں کہہ رہے ہوں یا غزل میں کہہ رہے ہوں یا نظم، ہماری بہت تلخ شاعری ہے. ہم بہت دکھوں کی بات کرتے ہیں. دنیا میں اتنا نہیں ہوتا، شاید دنیا میں اتنی تکلیف نہیں ہے ہم جتنا سمجھتے ہیں. وہاں کچھ خوشی بھی ہے، کچھ غم بھی ہے. دوسرے معاشرے جو ہیں وہاں عورت اور مرد کے درمیان دیواریں نہیں کھڑی ہیں، وہ تہوار بھی مناتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. ان پر بھی سیلاب آتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں، وہاں بھی آ کے ڈکٹیٹرز بیٹھ جاتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں. تو ان کا تجربہ اور ہمارا تجربہ تھوڑا سا مختلف ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم بہت دکھ بھری شاعری کرتے ہیں صحیح معنوں میں. جی کوئی اور سوال ہے؟ ورنہ ہم نظمیں سنیں. جی نظم سنتے ہیں آپ سے. ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی کہ جو نثری نظم کی کوئی بھی مجلس ہے، اس کے ارتقاء کو اگر بیان کیا جا رہا ہو تو میرا خیال ہے اس میں قمر جمیل کا یا اس میں احمد ہمیش کا یا اس میں محمد سلیم الرحمن کا یا اس میں زاہد ڈار کا ذکر نہ ہو تو شاید وہ اس طرح مکمل نہیں لگتی، کیونکہ جس کا خون پہلے خرچ ہوا ہو اس کا خراج جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے. دوسرا ترمین انجم صاحبہ نے ایک کیا کہ ابھی لوگ جو ہیں وہ شاعری پڑھنا نہیں، ان کو عروض کا، تو میرا خیال ہے آج کل کے جو شاعر ہیں ان کو نکال کے ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ لوگ شاعری سمجھ نہیں سکتے، اس کے استعاراتی نظام کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے تلازمات کو، اس کی باریکیاں کو. اگر وہ سمجھنا شروع ہو گئے تو آدھے سے زیادہ کتابیں چھپنا بند ہو جائیں گی، مشاعرے کا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا. تو وہ تو بڑا اچھا کر رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب ڈائیکوٹمیز ہوتی ہیں اصناف کی، اور یہ بڑی دنیا دلچسپیوں سے بھری ہوئی دنیا ہے. تو بس میری یہ بات ہے. دیکھیے، میں نے نام لیا تھا، وہ مکمل نام نہیں تھے، لیکن قمر جمیل کا، احمد ہمیش کا، افتخار جالب صاحب کا، انیس ناگی صاحب کا، بہت سارے نام میں نے لیے تھے اور اعتراف کیا تھا کہ ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے ہم نے. نہ ہوتے یہ لوگ تو شاید نثری نظم ہم بھی اس طرح نہیں لکھ پاتے اور ہمارے بعد آنے والے اس طرح نہیں لکھ سکتے. تو جو آپ نے اشارہ کیا وہ بالکل صحیح ہے کہ یہ سارے لوگ بہت اہم ہیں نثری نظم کی تاریخ میں. اور ہم لوگ جو اپنی یونیورسٹی میں ایکچولی نثری نظم پر بھی کورسز پڑھاتے ہیں تو وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں جو اس کی بالکل ابتدا ہوتی ہے، جو جس میں انیس ناگی بھی شامل ہیں، زاہد ڈار بھی شامل ہیں، احمد ہمیش، قمر جمیل اور مبارک احمد اور افتخار جالب وغیرہ وغیرہ. تو میں ایک نظم سنانا چاہتے ہیں. سوری، میں نے ایک نظم میں سناتی ہوں جو میرے خیال میں زیادہ ہی نثری ہے. تو یہ ہے جیسے کیونکہ اس میں ایک رویہ، یہ نثری نظم ہوتی ہے لفظیات کا ایک انقلاب ہے. جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں شاعری میں، ان میں ایک انقلاب برپا کیا نثری نظم نے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم بول چال کی زبان استعمال کر سکتے ہیں، ہم انگریزی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے اس سلسلے میں. تو میری ایک نظم ہے اسکریبل آن لائن اجنبی کے ساتھ. واہ. جب میں ایک پرانے دوست کو ایک کھیل کے لیے ڈھونڈ رہی تھی، مجھے ایک اجنبی مل گیا.
اور بار بار دعوت دی ایک کھیل شروع کرنے کی۔ اس کی باری پہلے آئی اور اس نے شروع کیا کچھ بے ہنگم انداز میں ایک صرف 6 حرفی لفظ مین سے۔ میرے پاس بھی کچھ اچھے حروف نہ آئے، اس کے لفظ کو بڑھا کر میں نے کر دیا وومن۔ اس کی قسمت نے ساتھ دیا، ایم کے ساتھ لگا کر اس نے بنا لیا میرج، اور اپنے 7 حروف استعمال کرنے پر اسے 50 اضافی نمبر ملے۔ واہ واہ۔ میرے پاس ایس تھا مگر میرج کو میرجز بنانے کی جگہ نہیں تھی، کیا بات ہے، واہ اس لیے میں نے آر کو استعمال کرتے ہوئے بنایا ریزن۔ اس نے ایس کے ساتھ لکھا سیکس اور ٹرپل لیٹر پر ایکس سے حاصل کر لیے پھر بہت سارے نمبر۔ میں نے بھی ایکس کو استعمال کیا اور لکھا ایگزٹ۔ قسمت نے اسے پھر ایس ملا اور میرے لفظ کے آگے ایس لگا کر اس نے مزید بنایا سلٹ۔ مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگا اور میں نے یو سے بنایا انفٹ۔ اس نے میرے ایف کے 4 نمبر زائد حاصل کیے جب اس نے ایف سے بنایا وہ 4 حرفی لفظ جو ہم شریفانہ گفتگو میں استعمال نہیں کرتے۔ میں نے بھی جواباً سی سے لکھا ایک ایسا ہی لفظ جس میں این تھا اور ٹی۔ اس کے پاس آیا پھر بہت کارآمد ایس جس سے اس نے میرے لفظ کی جمع بنا کر اسے مزید بیہودہ بنا دیا اور مزید لکھ دیا ایک 7 حرفی لفظ لسٹ فل، اور دوسری بار حاصل کر لیے 50 اضافی نمبر۔ میں کھیل میں بری طرح ہار رہی تھی، سو میں نے فیصلہ کیا اپنے تمام بیکار حروف بدل دینے کا، جس کے لیے مجھے اپنی باری چھوڑنا پڑی۔ اس نے پھر لکھا لوزر اور استعمال کر لیا آخری ایس۔ میں نے بلینک ٹائل کو ایس کے طور پر استعمال کرتے ہوئے لوزر کو بنایا لوزرز اور لکھا اسٹوپڈ۔ اسے جیسے ہی ڈی ملا اس نے لکھ دیا ڈیورسڈ اور ایک بار پھر حاصل کر لیے 50 اضافی نمبر۔ میرے لیے کھیل میں اب کچھ باقی نہیں بچا تھا، پھر بھی ہار مان لینا مجھے اچھا نہیں لگا۔ کھیل ادھورا چھوڑ کر میں نے اسے پیغام لکھ دیا ہم اب اجنبی نہیں رہے، ہم پھر ملیں گے اور کھیل کو یہیں سے شروع کریں گے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے۔ ایک نظم اور ایک ان سے پہلے سن لیتے ہیں پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے افضال صاحب، باری باری۔ چلیے، چونکہ سوال جواب ہو رہے تھے تو ایک نظم میری ہے جو کچھ اس طرح ہے، جو میں نے کبھی نہیں سنائی تھی، آج پہلی مرتبہ۔ میں ہار جاتا ہوں، سیاہ لباس، سفید جسم، رنگین ہڈیاں، میں داؤ لگاتا ہوں، گھومتا ہوا طیف رک جاتا ہے غلط رنگ پر۔ میں ہار جاتا ہوں، اپنا لباس، اپنا جسم، اپنی ہڈیاں۔ آزاد ہونے کے لیے مجھے بوجھنی ہے تمہاری پہلی، سب سے نایاب شکار جو کسی جال میں نہیں آتا، خدا نہیں میرا جسم۔ تم آ جاتی ہو اپنے لباس سے باہر، میں ہار جاتا ہوں اپنا خدا۔ سب سے تیز پرندہ تمہاری روح نہیں میرا جسم، تم اڑ جاتی ہو بہت تیز، میں ہار جاتا ہوں اپنی روح۔ میں ہار جاتا ہوں سب کچھ، جبکہ گھومتے ہوئے طیف کے ہر خانے میں ایک ہی رنگ ہے۔ کیا بات، واہ واہ۔ تو ایک بہت پرانی نظم سناتی ہوں۔ کیا؟ نہیں، میں تو نثری نظم لکھی نہیں، یہ سیشن نثری نظم کا ہے۔ ہاں جی، اچھا، تو یہ نظم ہے جو 1982 میں لکھی تھی میں نے، آخری قطار میں گایا ہوا گیت۔ تھکن میری حقیقت ہے، نیند میری ضرورت ہے،
تمہاری خواہش میری مجبوری ہے. واہ واہ. تھکن میری حقیقت ہے، نیند میری ضرورت ہے، تمہاری خواہش میری مجبوری ہے. حقیقت کو تسلیم کرنے سے پہلے، ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے، مجبوری کو زیر کرنے سے پہلے میرے پاس ایک مصروف دن اور تھوڑی سی نیند کے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اور تمہارے خیال سے ایک طویل مکالمہ. میری زندگی میں جتنا وقت ہے وہ اس مکالمے کو پورا کرنے کے لیے کم ہے. تمہاری زندگی میں جتنا وقت ہے وہ میرے انتظار کے لیے بہت زیادہ ہے. میرے پاس جتنی فتوحات ہیں ان سے دل کی سلطنت بھی نہیں بنائی جا سکتی. تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اس سے تمہارے نام پر ایک شہر بسایا جا سکتا ہے. میں اپنی حقیقت کو تسلیم کر لوں گی، اپنی ضرورت کو پورا کر لوں گی، اپنی مجبوری کو زیر کر لوں گی. اور جب تمہارے نام پر بسنے والے شہر میں کوئی جشن منایا جائے گا، میں ایک ہجوم کی آخری قطار میں کھڑے ہو کر بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک گیت گاؤں گی جو جشن کے دوسرے دن بھلا دیا جائے گا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھا. کیا بات ہے. واہ واہ. جی افضل صاحب. چلیے اس کا عنوان ہے محبت. تمہارے قدموں کے لیے میرا دل اس پل کی طرح ہے جو پانی کی سطح سے نیچے رہ گیا. تمہارے قدموں کے لیے میرا دل اس پل کی طرح ہے جو پانی کی سطح سے نیچے رہ گیا. میں نے اپنے آپ کو اس کتے کی طرح بے وقت کر دیا جو نئے مالک کو اپنا نام نہیں بتا سکتا اور پرانا مالک کسی حادثے میں مارا جا چکا ہو. میں نے اپنے آپ کو ناکام کر دیا خود کو ایک دردناک موت تک لے جانے اور ایک فحش بازاری نوحہ ترتیب دینے میں، جسے تم اپنا کوئی آنسو خشک کرنے کے لیے سفید رومال کی جگہ استعمال کر سکتی. میرے جوتوں میں راکھ بھری ہے اور میرے پیر غائب ہیں. محبت کوئی علم، کوئی ہتھیار، کوئی حلف نہیں کہ آسانی سے اٹھا لیا جائے. واہ 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 واہ. محبت کوئی علم، کوئی ہتھیار، کوئی حلف نہیں کہ آسانی سے اٹھا لیا جائے. میرے دل میں راکھ بھری ہے اور ایک اجنبی زہر. محبت ایک جال ہے جس میں راکھ بھری ہے اور میرے دونوں ہاتھ. میں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا اس بارش کے انتظار میں جو میرے پیروں، میرے دل، میرے ہاتھوں کو بہا لے جائے اور تم ان سے کوئی یادگار بنا کر اس کا نام محبت رکھ سکو. کیا بات ہے. واہ واہ. ہمارے پاس وقت ہے، ہم ایک ایک نظم اور سن سکتے ہیں. جی مائک آن ہے. ایک نظم ہے، ہم دونوں میں سے ایک. واہ. ہم بہت تھوڑے لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ. ہم لاپرواہ ہیں خود اپنی ذات سے، ہمیں ایک دوسرے کے مفادات کی کیا فکر. کیا بات. وہ آپس میں شیر و شکر ہیں اور ہمیں کمزور رکھنے کے لیے ساز باز کرتے رہتے ہیں. ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جوں جوں ہمارے لوگ ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس جا رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں روکتے، بلکہ کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھائے تو فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ان کی جانب بڑھ رہا ہے. وہ منتظر دیکھتے رہتے ہیں کب کوئی ہمارے دائرے سے تھوڑا سا باہر نکلے اور وہ اسے رجھا کر اپنے ساتھ ملا لیں. ان کے پاس گئے لوگوں میں ہو سکتا ہے اب کوئی افسوس کرتا ہو،
और वापस आना चाहे, मगर हम इसकी परवाह बहुत कम करते हैं और ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि उनके साथ वक्त ज़ाय करने वालों के पास हमारे लिए वक्त बच नहीं सकता। वो इंतज़ार में हैं, बस हम में से एक आखिरी बच जाए तो वो उसे पत्थर मार कर हलाक कर डालें। हम एक दूसरे को देख रहे हैं और डर रहे हैं, क्या हम दोनों में से कोई दूसरे को पत्थर मारेगा? क्या बात है, वाह वाह। जी जी, बस ये नज़्म सुन रहे हैं हम। क्या मोहब्बत कहीं खो गई है? क्या मोहब्बत के लिए कभी तुम्हारा लिबास सरनगू नहीं हुआ, या तुम्हारा दिल आरास्ता बालकनियों से फाख्ताओं के साथ हवा में बुलंद नहीं किया गया? मैंने रक्स को फासले और रक्कासा को करीब से देखा। मैंने रक्स को फासले और रक्कासा को करीब से देखा। बहुत अच्छे। वो थक कर मेरे जानू पर सो सकती थी, मगर वो अपने दिल से तेज़ नहीं नाच सकी। वाह। क्या तुम अपने दिल से तेज़ नाच सकते हो? मैंने देर तक अपने साथ की नशिस्त पर तुम्हें महसूस किया। क्या मेरा दिल एक खाली नशिस्त है जिसका टिकट तुमने खो दिया? क्या मोहब्बत कहीं खो गई? हमने अपने कमरे में मसनूई आतिशदान बनाया और एक दूसरे से अजनबी की तरह मिले। फूलों की नुमाइश के दिन तुम अलविदाई बोसा दिए बगैर चली गईं। बाहर बारिश हो रही थी, एक छतरी मेरे दिल में बंद रह गई। वाह वाह वाह। वक्त है अभी? और जी बस ठीक। जी एक कोई किसी नज़्म की फरमाइश आ रही है गालिबन, आप वो सुना दें। हमें बस 2-3 मिनट हैं बस। हाँ जी, आपको जिस नज़्म की ज़्यादा फरमाइश है अफजाल साहब वो सुना दें। माइक ऑन कर। चलिए अम्मा साहब, आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर रहा हूँ। एक नौजवान है जिसका कोई इंतज़ार ना कर रहा हो। वाह वाह। जिसका कोई इंतज़ार ना कर रहा हो, उसे नहीं जाना चाहिए वापस आखिरी दरवाज़ा बंद होने से पहले। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। जिसका कोई इंतज़ार ना कर रहा हो, उसे नहीं फिरना चाहिए बेकरार एक खूबसूरत राहदारी में जब तक वो वीरान ना हो जाए। जिसका कोई इंतज़ार ना कर रहा हो, उसे नहीं जुदा करना चाहिए खून आलूद पाँव से एक पूरा सफ़र। जिसका कोई इंतज़ार ना कर रहा हो, उसे नहीं मालूम करनी चाहिए फूलों के एक दस्ते की कीमत, दिन, तारीख़ या वक्त। बहुत शुक्रिया अफजाल अहमद सैयद साहब और तनवीर अंजुम साहिबा, आप इस सेशन का हिस्सा बने। आपका और सब हाजरीन का भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मोहब्बत और अच्छी तरह ये इस मरहले से गुजार दिया। ये कहेंगे, मैं नहीं।